انبیاء کرام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. اب اعتراض، واٹ از دی آبجیکشن؟ ٹھیک ہے، زمین نہیں کھاتی، اس کا مطلب کیا کہ وہ الائیو ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا موت کے بعد ان کے مبارک ارواحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جاتا ہے؟ ایک سوال، اس لیے کہ یہ حدیث اب جب بھی پیش کرو تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ٹھیک ہے بدن قائم ہے نا، بدن سلامت ہے، واٹ از دا اسپیشلٹی ان اٹ؟ کیا اس میں خاص بات ہے؟ بدن سلامت کا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہے. تو آئیے ہمارے آقا کا ایک اور فرمان، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سیم ورڈنگز، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. میرا جسم نہیں کہا، انبیاء کے جسموں کو، تمام نبیوں کے جسموں کو نہ کھائے، کھا نہیں سکتی. آگے فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہے. حدیث کا اگلا جملہ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے. ایک اور اعتراض، ٹھیک زندہ ہے، ضروری ہے، برزخ میں زندہ ہے، ہم دنیا میں زندہ ہیں، کون سے خاص بات؟ ہم بھی جب برزخ میں جائیں گے تو قبر کا عذاب اور ثواب دونوں چیزیں ہیں، جزا بھی ہے. ایک مسلمان کو قبر میں جنت کا بستر دیا جائے گا، جنت کے لباس دیے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی. اللہ ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے. اب مرنے کے بعد آدمی کی زندگی نہ ہو تو جنت کا ڈریس دینے کا مقصد کیا؟ جنت کا بستر سونے کے لیے ہوتا ہے نا. جب زندگی نہیں تو آرام کرنے کا مقصد کیا؟ پھر ہمارے آقا نے فرمایا مسلمان جب فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے یا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے گروم سوتا ہے. کیوں؟ سونے کا تذکرہ کیوں؟ جسم نہیں، زندگی نہیں. واٹ اباؤٹ سلیپ؟ کیا پتا چلا وہ بھی ایک زندگی ہے. زندگی ہے تبھی تو جزا دی جاتی ہے اور کافروں کو عذاب دیا جاتا ہے. اگرچہ جسم گل جائے، جسم کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے. وہ پارٹ اتنا مائنیوٹ ہوتا ہے کہ آپ مائکروسکوپ بھی لگا کر دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. اتنا مائنیوٹ، اتنا معمولی پارٹ. اور اللہ تعالیٰ اس جسم کے پارٹ سے دوبارہ اسی جسم کو جو دنیا میں تھا اسی جسم کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا کرے گا. اسی جسم کے ساتھ کوئی نیا جسم نہیں آئے گا. سیم باڈی ول بی دیئر، وہ پارٹ کے ذریعے. اور وہ پارٹ ایسا ہے کہ آدمی کو آگ بھی جلا دے، سمندر میں مچھلیاں بھی کھا لے، جانور بھی کھا لے، قبر کی مٹی بھی کھا لے، اس پارٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ ایز اٹ از رہتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ جسم پیدا فرما دے گا، دوبارہ اپنے اسی جسم سے اس کو کھڑا کرے گا. تو انبیاء کرام کی زندگی کی بات آئی. کچھ لوگوں نے کہا برزخ کی زندگی بھی تو کوئی چیز ہے. واٹ از دا اسپیشلٹی ان اٹ؟ ہم بھی برزخ میں زندہ رہیں گے، نبی بھی زندہ رہیں گے. تو حدیث کا ایک اور جملہ اسی حدیث میں فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق، روزی بھی دی جاتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث جب آئی تو ظاہر ہے ان کے سینوں میں جلن بڑھ گئی. اب تک کہتے آ رہے کہ انبیاء کرام ہماری باتوں کو نہیں سنتے، ہماری آواز نہیں سنتے. ہم سلام کریں گے مسجد نبوی میں روضے مبارک کے پاس تبھی سنیں گے، اگر ہم دور سے سلام کریں گے تو فرشتے سنائیں گے. خود نہیں سنتے. ارے بھائی جب نبی سنتے ہی نہیں تو فرشتے سناتے ہی نہیں، کس کو سنتے؟ If the Prophet cannot hear your salam, what is the purpose of angels presenting the salam towards Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam? یہ پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں. اور اس پر بھی ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی ہی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. ابھی قبر نہیں بنی، ابھی تو دنیاوی زندگی میں آرام نہیں فرما رہے ہیں اپنی روضہ انور میں، ایڈوانس میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. اور اس کو اتنی طاقت اللہ نے دی، ایک روایت کے مطابق تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت اللہ نے دی. تمام مخلوق میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے.
تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے انتقال کے 1 دن کے بعد یا 10 دن تک یا 2 مہینے تک یا 1 سال تک، بلکہ قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود کو میری بارگاہ میں اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہنچائے گا۔ حدیث پاک پر توجہ دیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فرشتہ، طاقت کتنی؟ تمام مخلوق کی آواز کو سننے کی طاقت۔ قیامت تک جو بھی درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم تقریباً یہاں 200-300 لوگ اس وقت ہم نے درود پڑھا، الحمدللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ اذان، آپ نے ریسرچ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہر سیکنڈ اذان جاری ہے۔ یہاں جمعہ کا ٹائم 12:20 پر ہے، تو کسی اور جگہ ظہر کی اذان 21 پہ ہوگی، کسی جگہ 22 پہ ہوگی، کسی جگہ 23 پہ ہوگی، اور کسی ملک میں وہ عصر کا وقت ہوگا، کسی ملک میں مغرب کا وقت ہوگا۔ all the time اذان is being proclaimed، اور کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر حی علی الصلاۃ کہا، اذان کمپلیٹ ہی نہیں تھی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کرے۔ اور جب یہ کہے تو آپ ماشاءاللہ درود پڑھے نا، درود پڑھنا ضروری، سب نے ہر وقت درود پڑھا۔ for the sake of argument let's say کسی نے اذان ہی نہیں دی، کسی نے درود شریف پڑھا ہی نہیں، نماز میں تو السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہوئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے، قیامت تک نماز پڑھی جائے گی، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے دنیا میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی۔ حرم شریف میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ رات کے 12 بجے چلے جاؤ، رات کے 4 بجے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی نماز میں آپ کو مشغول ملے گا۔ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نماز پڑھنے والا ملے گا، درود پڑھنے والا ملے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ایک فرشتہ وہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے کون جاپان میں درود پڑھتا ہے اور کون آسٹریلیا میں درود پڑھتا ہے، کون پیرس میں درود پڑھتا ہے، کون بنگلور میں پڑھتا ہے۔ سب کی آواز کو سن لیا، میں نہیں کہتی، ہمارے آقا نے فرمایا سب کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے اسے دی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا درود مجھ تک پہنچا۔ ہم نے بنگلور میں پڑھا، کسی نے جاپان میں پڑھا، کسی نے سڈنی میں پڑھا۔ ایک فرشتہ جو روضہ اقدس کی خدمت پر مقرر ہے، سرکار کی خدمت نہیں، سرکار کے روضہ اقدس کی خدمت، روضہ اقدس کی خدمت میں جو فرشتہ مقرر ہے وہ جانتا ہے کہ کس وقت کون کہاں پر درود پڑھتا ہے، یہ بھی جانتا ہے پڑھنے والے کا نام کیا ہے اور کس کا بیٹا ہے، باپ کے نام کے ساتھ پہنچا ہے، کس کا بیٹا ہے۔ اچھا، ایک وقت میں کروڑ لوگ، فار ایگزامپل 1 کروڑ آدمیوں نے درود پڑھا، ایک ہی سیکنڈ میں کروڑوں کے نام کو پیش کرنا، کروڑوں کے نام کے ماں باپوں کے نام کے ساتھ پیش کرنا، یہ کہنا کہ یا رسول اللہ احسان بن اقبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجا ہے، مولانا نے سلام بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ ایک فرشتہ سب کی آواز بھی سنتا ہے، سب کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہے، ان کے نام بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون کس علاقے سے، دنیا کے کس خطے پر بیٹھ کے درود پڑھتا ہے۔ حاضر و ناظر بھی ہے تبھی تو فوراً پہنچا دیتا ہے، وہاں رہ کر سب کا مشاہدہ۔ فرشتے انبیاء کرام کے خادم ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے نبی کے روضے اقدس کی خدمت کرنے والے ایک خادم کو اتنی طاقت دی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ نبی کی بات آئی تو کیسے ممکن، نبی کیسے سنتے؟ دیکھیں کتنی جہالت پھیل گئی ہمارے لوگوں، اور یہ چیزیں آج سے 100-200 سال پہلے نہیں تھی، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ یہ جتنی بھی نئی باتیں لانے والے ہیں وہی لوگ اپنے آپ کو وہابی، سلفی، غیر مقلد، نجدی، دیوبندی کہتے ہیں۔
اب آپ ہی بتائیے کیا 100 سال پہلے 200 سال پہلے آپ کے باپ دادا نے سلفیت کا نام سنا تھا؟ سلفی مانے بزرگوں کے ماننے والے، ان کے طریقے پر، لیکن یہ نیا ٹائٹل کے ساتھ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے کہتے دعویٰ کرتے ہیں لیکن عقائد نئے نئے لائے۔ کیا آپ نے 200 سال پہلے دیوبندیت کا نام سنا تھا؟ کیا غیر مقلدیت آپ نے سنی تھی؟ نہیں سنی تھی۔ تو یہ سب نئی باتیں انہوں نے لائے، اور ان ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فاؤنڈر بھی آپ کو ملے گا۔ تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر آپ کو مولانا الیاس کاندھیلی ملے گا، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر آپ کو ابو الاعلیٰ مودودی ملے گا، قادیانی کا فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی ملے گا۔ ارے صرف اہل سنت ہے جن کے فاؤنڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار امام اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، حضور اعلیٰ حضرت۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں لائے، بلکہ ایسے دور میں جب نئے عقائد آئے تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کے عقائد کو ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا دیا۔ ہم بریلوی اس لیے نہیں کہتے کہ بریلوی ایک نیا مسلک ہے، نہیں محترم، اعلیٰ حضرت نے اس دور میں سنیت کی پہچان اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنیت کو اعلیٰ حضرت سے نسبت بنا دی کہ بعد میں آنے والے اپنے آپ کو جو پکا سنی کہے وہ تبھی مانا جائے گا جب اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو کسی ملک میں رہتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام اس تک نہیں پہنچتا وہ سنی نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کا نام پہنچ چکا اور وہ جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ہمارے ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، جتنے بھی باطل فرقے تھے سب کا منہ توڑ جواب دیا۔ In other words, Allah made him to protect our iman. Therefore we are remembering that pious servant of Allah as a thank giving to Allah tabaraka wa ta'ala۔ اور آج دنیا میں وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی تو کہتے ہیں، سنی تو اہل سنت ہے ہی، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اب دونوں ایک ہی نام سے مشہور ہیں تو تھوڑا فرق تو ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں میمن لوگ، میں بھی میمن ہوں، کوئی پوچھے گا کہاں سے، میں گجرات سے ہوں، ارے میں بھی تو گجرات سے ہوں۔ تیسرا کہے گا میں بھی تو گجرات سے ہوں، تو پہچان کرانے کے لیے گجرات نے کہاں، تو کہیں گے کہ جوناگڑھ اسٹیٹ سے یا کتیانا سے یا واراسا سے یا باٹوا سے، تو ایک پہچان کے لیے ڈیفینیشن دی جاتی ہے۔ اب دور ایسا آ گیا ہر آدمی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں رہنے والوں کے لیے سنیت کی پہچان ایسے بن گئی، تم بھی سنی ہو ہم بھی سنی ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیا غوث اعظم کے ماننے والے ہو؟ ہاں وہ بھی کہیں گے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ آج آپ ساؤتھ افریقہ جا کے دیکھ لیجئے 11ویں میں بھی یہ دیوبندی شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آپ کے یہاں میلاد کی محفل میں منع کریں گے، کھانے کی دعوت ہوگی تو آپ بھی جائیں گے، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی کسی بھی طرح سنیوں کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے دکھائے کہ بھائی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ ہماری مسجدوں کو وہ قبضہ کر لے، چند دن کے بعد ٹرسٹی بن جائے اور 6 ٹرسٹیوں میں ایک دیوبندی آ گیا، 5 سنی ہیں، آہستہ آہستہ 5 کو کنونس کر کے اپنا امام کو آ کے بٹھا دیتا۔ یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بنگلور میں کتنی مساجد چلی